اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی عمل کریں، جو بھی اچھا کام کریں یا برائی سے بچیں تو اس کا ریزن کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ یہ خیال ہے کہ بھائی اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس فارمولے کو صرف دنیا تک رکھ لیتے ہیں، چنانچہ سوچتے سوچتے نا امید ہو کے کافر ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کی رجسٹر میں سے نکل چکے ہیں مسلمانوں کے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ بولتے ہوئے میں نے سنا ہے، بھائی اچھائی کر کے کیا فائدہ، ہم نے بہت کر کے دیکھ لیا، ہمارے ساتھ ہمیشہ برائی ہوا، یہ کیا فائدہ پھر میں اتنا سب ایمانداری کی زندگی گزار کی، کیا ملا مجھے؟ بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کا بدلہ کیا ملا مجھے؟ شوہر کہتا ہے کہ میں اتنی قربانیاں تمہارے لیے، اپنی فیملی کے لیے دیا، ان بچوں کے لیے دیا، یہ پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئے؟ بچے کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم نے تو اپنی شوق اور اپنی عیاشی کے لیے ہم کو پیدا کر دیا، یا ہم زبردستی پیدا ہو گئے؟ تو یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اس زندگی کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی، ہم کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے۔ تو وہ احسان فراموشی کرنے لگتا ہے، غداری کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، جس کی نتیجے میں اس کی زندگی اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو بڑا اچھا سوال میرے پاس آیا کہ ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، مجیب صاحب آپ کے بیانوں سے تو یہ لگتا ہے اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آخر ریزن کیا ہونا چاہیے؟ تو میں یہی سمجھا رہا ہوں، ہم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ریزن آ گیا پھر وہاں اخلاص کہاں رہا؟ اگر آپ نے ایک کام پیسوں کے لیے کیا ہے تو پھر آپ کی میری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک باپ نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے یہ سوچ کے کہ کل کو یہ اولاد میری خدمت کرے گی اور میری ذمہ داری اٹھائے گی، تو پھر وہ رشتہ کہاں رہا؟ یہ تو سودا ہو گیا۔ میں ایک بچے کو لا کے آپ کے پاس دیا کہ بھائی آپ یہ بچے کی پرورش کریے، انشاءاللہ 20 سال کے بعد یہ بچہ ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپے کما کے دے گا، تو آپ وہ 20 سال کے بعد کے لالچ میں وہ کام کر رہے ہیں، یہی بات ہوئی نا؟ یا پھر آپ اس کو نوکر بنا کے رکھ رہے ہیں۔ اس میں نے ابھی ایک مثال دی ہے آڈیو میں کہ کوئی بھی ماں اگر واقعی دیکھنا ہے کہ کوئی کام کرنے کا صحیح مقصد کیا ہونا چاہیے، ریزن کیا ہونا چاہیے، وہ ہے محبت۔ آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ کو محبت میں کرنا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو یہ کیوں کریں بھائی؟ اللہ کی محبت میں کریں۔ ہم کو اگر آپ لالچ دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اجر ملے گا؟ پھر تم نے تو لالچ میں کیا تھا، یہ لالچ ہو گیا تمہارا، تم نماز پڑھو گے تو برکت آ جائے گی۔ اصل میں انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا مجھے کہ اس ویڈیو میں 1 منٹ کا ویڈیو ہے، یہ گردن کا مسح کرنے سے، پانی لگنے سے ایسے لوگ بہت کم پاگل ہوتے ہیں۔ کوئی پاگل خانے کا ڈاکٹر کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا یہاں گردن پہ پانی لگانا؟ تو یہ ہمارے مذہب میں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی اچھا، تو میں نے جتنے پاگلوں کو دیکھا ہے یہاں کی یہ گرمی کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، اس کو کیا کریں گے ہم لے کے؟ یعنی پھر لالچ، وضو کرے تو ہم پاگل نہیں ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو گھر میں برکت آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں آئی، نحوست رہی، تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں ہوا تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ ہے لوگ قرآن پڑھتے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سب گولی دی گئی ہے، ہم کو جھوٹ بولا گیا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ قرآن پڑھنے سے اگر گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے تو کون ایسا پاگل ہوگا؟ ہندو بولے گا بھائی میرے گھر میں برکت آ جاتی، مجھے قرآن لا کے دیجیے، میں نہیں پڑھ سکا تو کیسٹ لگا کے رکھ دوں گا، اس کو یوٹیوب پہ چلاتا رہوں گا۔ وہ ایک آدمی بیمار تھا، وہ امیتابھ بچن بیمار تھا، وہ قرآن لگا کے سن رہا تھا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اس کو سکون مل گیا، وہ ایسا ہوا، ان کو دوبارہ ہارٹ کا آپریشن کرنا پڑا، تو وہ رات بھر یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ یہ سب لالچ ہے۔ ارے بھائی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عبادت فرض اس لیے نہیں کی کہ آپ دنیا میں یہ سب چیزوں کے فائدے، وہ نیچرل فائدے ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ بابرکت کتاب ہے، اس سے برکت آ جائے گی، لیکن اگر صحیح کام کریں گے تو اس سے تو نحوست آئے گی، گھر گھر میں فساد ہو جائے گا۔
تو آپ پھر وہ کیا کریں گے؟ کام چھوڑ دیں گے آپ؟ اگر قرآن کو پریکٹیکلی آپ اس پہ عمل کرنا ہے، سچ بولیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے نکال دیں گے، آپ گھر کی لائٹ کٹوائیں گے. تو مجھے نکال دیا تھا گھر سے، میں گھر کی لائٹ کٹوا دیا تھا کہ بھئی یہ گھر کی لائٹ میں چوری کی لائٹ جل رہی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا گیا. سچ بولنے کی پاداش میں میرے سے دشمنی ہو گئی لوگوں کی. میں حق کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے 4-5 مہینے سے زیادہ کوئی گھر میں نہیں رکھتا، کرائے سے نکال دیتا ہے. دوست احباب ناراض ہو جاتے ہیں، ہو جائے، نقصانات ہوتے ہیں، بزنس نہیں ملتا، ہو جائے. لوگ بولتے ہیں بزنس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، میں سچ بولوں گا تو یہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے دنیا بھر کے بڑے بڑے صحابہ جو بڑے بزنس مین تھے، ان لوگوں نے اصول بنائے کہ بس 6-7 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا، فجر سے ظہر تک بس، اور سچ بولنا. کوئی سامان بیچ رہے ہو تو اس کا عیب بتا کے بیچنا، اور کبھی سامان کو اسٹاک کر کے نہیں رکھنا، فوراً سامان بیچ دینا، بھلے فائدہ نہ ملے، جتنے میں خریدا ہے اتنے میں ہی بیچ دو، لیکن گھر واپس مت لے جاؤ سامان. یہ بڑے بڑے اصول تھے ان لوگوں کے. بہرحال اگر آپ کو کام کرنا ہے کوئی بھی تو لالچ اور ڈر میں مت کریے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتی ہے بڑا ہو کے مجھے کما کے دے گا. یا اگر وہ بچہ گرا رہی ہے، اگر اس طرح سوچتی ہے تو وہ اچھی ماں نہیں ہے، پھر وہ اس کی ممتا نہیں ہے، وہ تجارت ہے. اگر وہ بچے کو گرا رہی ہے یہ سوچ کے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، یہ جو میں بغیر شادی کے میرا حمل ٹھہر گیا ہے، یا اسکین کرا کے یہ سوچ رہی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ ہوگا، یہ بیٹی کے لیے بڑا دہیز دینا پڑے گا، اور وہ بچی کو مار دیتی ہے، تو کیا یہ اچھی ماں ہے؟ کیا وہ مخلص ماں ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہاں بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ رشتے میں بھی اخلاص کی کمی ہو سکتی ہے کبھی بھی. اگر ایک باپ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا اگر تم انجینئرنگ کر لو تو میں تمہیں 10 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا اور ایک 25-30 لاکھ کی کالج گاڑی دلا دوں گا. اب وہ بچہ پڑھائی کیوں کر رہا ہے؟ لالچ میں، قابلیت کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یا اس کو یہ لالچ دلا دیا جائے کہ بھائی تم اچھی نوکری کرو گے، اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو اچھی نوکری ملے گی، اسی لیے وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتا، وہ سرٹیفائڈ ہو جاتا. اچھا، دوسرا ڈرا کے اگر آپ کرائیں، دیکھ اگر تو فیل ہو گیا تو میں تجھے جائیداد میں سے بے دخل کر دوں گا، آنکھ کر دوں گا، تو وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے. یعنی تعلیم سے، علم سے، اس کائنات سے، اس کی اپنی شخصیت سے، اپنی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ مقاصد نہیں بتا رہے ہیں آپ اس کو. یا تو آپ لالچ دلا رہے ہیں یا ڈر دلا رہے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح مت کیجئے، ورنہ آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، یہیں کچرے میں پڑ جائیں گے. وہ یہیں اللہ تعالیٰ دے دے. اور بولتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کافروں کو، مشرکوں کو ان کے عمل کا بدلہ یہیں مل جاتا ہے، اچھے عمل کا. مومن کے لیے اللہ کے پاس ہے. تو اب کیا آپ اس لالچ میں کریں گے کوئی بھی کام؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو نبی کو جو تکلیفیں ہوئی وہ مجھے بھی ہوگی. ہمارے پاس آنا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ ایک پلسرات ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے اور نیچے آگ ہی آگ ہے. ان شعلوں پہ چل کے آپ کو جانا ہے. ہاں، جب اسلامی حکومت نافذ ہو جائے گی، جب ہم سارے لوگوں کو مسلمان بنا لیں گے اور یہاں ہر آدمی اپنی گردن اور اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس وقت یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا. لوگ آ کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، یا رسول اللہ میری گردن کاٹ دیجئے، یا رسول اللہ مجھے سنسار کر دیجئے. تب وہ برکات نظر آئیں گی آپ کو. ابھی سے اکیلے میں آپ یہ برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بات سے باہر آ جائیے کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے عزت اگر آپ کریں گے تو. عزت کب پیدا ہوگی؟ عزت کے لیے اللہ کے رسول کے آپ کو اوصاف معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. کھانا مجھے وہ دے رہا ہے. اور کیا چاہیے یار، اور کیا چاہیے؟ آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی، ناک دے دی. ایک چھوٹی سی زندگی ہے 60-70 سال کی، اس کے اندر بھی بھیک مانگتے رہنا ہے. پہلے جو کچھ ملا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے زندگی گزر جائے تو کم ہے، اور مانگتے. اتنی بے غیرت قوم ہے ہماری، اور یہی سکھا رہے ہیں مولوی، بے غیرت مولوی ہم کو. تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ذرا پلٹ کے دیکھیے پیچھے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس دنیا میں، کتے بلی کیڑے مکوڑے نہیں بنایا. اللہ معاف کرے بھائی. السلام علیکم.